اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا. یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا, حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا. اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اس ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے, مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا, ان کی خودداری بھی دیکھیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم, کئی دن سے کھایا نہیں تھا, پیٹ پیٹ کے ساتھ لگ گیا تھا. تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا. کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں, میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دیں. میں نے نہیں سوال کرنا, خودداری دیکھیں. اس عالم میں بعض صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ اگر مر جائے گا کھانے کوئی نہیں ہے تو کسی کو کہہ سکتا ہے کھانا کھلا دو, لیکن پھر خودداری دیکھے. کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, کھانے کا نہیں کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. ان کی یہ حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں, مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی جانتے ہو کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے, آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا, ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا. سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے, میری حالت دیکھیں گے, میری بھوک دیکھیں گے, مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا. بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے سبحان اللہ, میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا. جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے گھر پہ معلومات کی, کچھ کھانے کو ہے. اب دیکھیے یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے. ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا. جو پہلا واقعہ میں نے سنایا تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا. دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی, سب اصحاب صفہ کو کھلایا. سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا, اللہ نے اس ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا. تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو, تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں. میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ. اچھا کہتے میں حیران, اتنی مجھے بھوک لگی ہے, پیالہ ایک دودھ کا ہے, 70 صحابہ کیسے پیئیں گے, لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہتے میں لے آیا. اچھا یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے, میں دوسروں کو کھلاؤں, خود کب کھاؤں گا. اچھا ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے, کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی, مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے. تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ, پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی. اب سارے ہی صحابہ کو بھوک لگی تھی. ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے. کہتے ایک نے پیا, 2 نے پیا, 3 نے پیا, 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک کہتے ہیں اے عبداللہ اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں, ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. وہ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا. پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا. کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پیتا رہا, آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اس سے نوش فرما لیا. اچھا یہاں سخاوت مصطفیٰ, یہاں نبی پاک کا معجزہ, وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں, ہم نے کئی بار کیا ہے. ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے. پیارے آقا نے کب پیا, 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا. یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا, سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے, پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوشچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر, شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو, پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال, مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے, اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے. اور ایک اور خاص بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو آج کے دور میں بہت پھیل گئی ہے, کہ خودداری. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, حضرت عمر فاروق سے کہا نہیں کہ حضور میں بہت بھوکا ہوں, کھانا کھلائیے, میں دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں. نو. اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے, سوال کر رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے. حدیثوں میں اسے انگارہ قرار دیا گیا. یاد رکھیے نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ برکت والا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ مانگنے والا بن گیا نا, پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے, بیچارے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں. اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر کبھی ایسی نوبت نہ لائے, لیکن اگر کوئی ٹف ٹائم آ جائے نا تو میں جانوں میرا